یہ بخاری شریف میں یہ سارا واقعہ مانگا جاتا ہے۔ شیخ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے آپ یہ واقعہ سن لیں تو آگے چلتے دوبارہ میں فضائل اعمال آگے چلیں۔ ہاں والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألون اکتب بسمک اللہم، پھر فرمایا ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ۔ تو سہیل کہنے لگے واللہ لو كنا نعلم انک رسول اللہ، اگر آپ کو ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے، رسول جانتے، تو پھر ہم آپ کو بیت اللہ شریف سے نہ روکتے نہ ہم آپ سے قتال کرتے، لڑائی کرتے۔ بس آپ یہ لکھیں محمد بن عبداللہ لکھیں واحد میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا رسول، اگرچہ تم میری تکذیب کرو، جھٹلاؤ، پر ہوں میں اللہ کا رسول۔ پھر حضور نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ لکھتا ہوں۔ آگے چلیں۔ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فنقوف ونخرج والله لا تتحدث العرب انا غير متحدث المعلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب وصايا وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا الوصيه للوالدين باب الشروط فی الوقف، ابھی آپ نے پڑھانا۔ جو وقف کا مال ہوتا ہے، وقف یہ اللہ ہی کے لیے وقف ہے، اللہ ہی کے لیے وقف۔ مرثے کی زمین ہے، یہ مرثے کی زمین ہے، اور بہت ساری جو چیز وقف ہو، جو اللہ ہی کے لیے وقف ہو، ایسے تو ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، لیکن جب نام دے دیا کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے تو پھر اس کے مالک کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، یہ میں نے سنایا تھا، یہ وقف کے بارے میں سنایا تھا واقعہ آپ کو۔ ہارون رشید کی گھر والی زبیدہ، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے خیر کام بھی اللہ نے ان سے لیے۔ نہر زبیدہ ہے، نہر زبیدہ جو میدان عرفات میں نہر زبیدہ انہوں نے بنوائی، ہارون رشید کی گھر والی۔ میں ابھی سری لنکا میں تھا تو وہاں سری لنکا کی ایک مسجد ہے، وہاں مدرسہ بھی تھا، مدینۃ العلم اس کا نام ہے۔ تو وہاں کے جو محتم تھے وہ فرما رہے تھے کہ جو یہ جو مسجد ہے یہ 1200 سال پرانی مسجد ہے، یہ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خرچے کے اوپر یہ بنوائی جا کر، ان کے خرچے کے اوپر ہی بنی ہے۔ اب تک وہاں سال مدرسہ بھی ہے، سب کا جاری ہے۔ تو ہاں ایک مرتبہ کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اگر آپ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ عام جو علماء کے عام جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھے تو چاند سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ سوال بن پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس یہ
یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کوئی طلاق نہیں ہے. خود اللہ میں فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. یہ انسان ہے. یہ انسان ہے. انسان کی جو شکل و صورت ہے اللہ نے جو بنائی ہے الحمدللہ. عرض کرتا رہتا ہوں بھائی یہ ظاہری شکلیں یہ عارضی ہیں. لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے. ہاں وہاں پر میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں پر وہاں بہت سے حبشی طلباء بھی تھے، حبشی لوگ بھی تھے. پھر وہاں لہوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ سنایا ان کو. لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونا انسان کون ہے؟ سونا انسان، سونا انسان، سونا انسان کون ہے؟ بھائی عرفان سونا انسان کون ہے؟ الحمدللہ. ہاں یہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرے ساتھ جو ترجمہ کر رہے تھے انگلش میں ترجمہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے گولڈن انسان، گولڈن انسان. لیکن پھر ہمارے بھائی شعیب انہوں نے کہا کہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے بیوٹیفل، بیوٹیفل. اور ہم نے کہا چلو بھائی کہ سونا انسان کون ہے؟ لہوی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرمانے لگے سونا انسان وہ ہے جس کا دل سونا ہو. یا اپنا یہ ہے کہ سونا انسان وہ ہے جس کا دل سونا ہو. اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو. فرمانے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے. الحمدللہ. آدمی شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے شیشہ دیکھنے کی دعا ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد مولانا قاضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً لاہور میں ہو گئے ہیں تو میرے خیال 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں. 30 سال تو میرے خیال برس میں ہو گئے ہیں. 30 سال پھر پڑھنے کا زمانہ بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سن 82-83 سے الحمدللہ کل سن 82-83 میں جامع مدنیہ میں تجوید پڑھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بعض باتیں اللہ ہی پوری کرواتے ہیں. ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جامع مدنیہ میں درس دے رہے ہیں. جامع مدنیہ میں درس دے رہے ہیں. خواب کی تعبیر کیا ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پہلے وہاں پڑھا بھی ہے الحمدللہ. تو پھر حضرت مولانا رشید نے سادہ مقات لا لیا. پہلے بہت پہلے بھی جامع مدنیہ جدید ہے وہاں جانے سے پہلے میں اب یہاں بھی آپ آ جائے کرو، لیکن اس وقت میں جامع مدنیہ کی طرف سوال کر دیا. اللہ کا شکر ہے. پھر گزشتہ سال سے پھر میں ہفتے میں 1 دن جاتا ہوں. کل بھی اللہ کا شکر ہے وہاں پر الحمدللہ ابن ماجہ کا سبق الحمدللہ وہاں الحمدللہ. مگر ہر کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں دیکھا کہ وہ جامع مدنیہ میں درس دے رہے ہیں. تو میرے ذہن میں اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ ہر کا فیض یہاں ہی پہنچے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب ایک عملی طور پر اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں پر
میں جامع شفیع کا فاضل ہوں، انا طالب علم ہوں، وہاں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرما دی۔ جامع مدنیہ کا طالب علم بھی ہوں الحمدللہ، تجوید میں نے وہیں پڑھی الحمدللہ۔ عرفان صاحب، مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوگی آپ نے، بڑی ہستیاں تھیں الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی تھے حضرت مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے علماء ہند کا شاندار مادی کتاب لکھی، بڑی بہت اونچے حضرات تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں الحمدللہ، ہاں بڑی۔ ہاں، حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا ہے۔ بنگلہ دیش میں حضرت مولانا علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ، انہوں نے جھنڈا لہرایا وہاں پر بنگلہ دیش میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہے الحمدللہ۔ دیکھو پاکستان میں اللہ کی بڑی نعمت ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اپنے اصلاح ہے، اپنے جو اس ملک کی برکت سے حل ہوئے، جیسے مثال کے طور پر قادیانی ہیں، ان کو اسمبلی میں کافر قرار دلوایا گیا۔ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو کیسے دلواتے اگر اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں کیا رہا یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کس طرف چلا گیا، کیا رہا ہے؟ ہاں وہ تو پورا ہو ہی گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کل وہاں بھی سب اٹھا کر تکرا کر کرایا الحمدللہ، آدھا پونا گھنٹہ الحمدللہ۔ وہاں بھی کئی مدارس ہیں، بعض جگہوں میں ہمارے 2 مدرسوں میں تو روز ہی حاضری دیتا ہوں، مدرسہ محمدیہ ہے اور جامع مدنیہ، یہاں تو روز اللہ کا شکر حاضری ہوتی ہے۔ جامع شفیع میں 3 دن ہے، کچھ اور مدارس ہیں وہاں بھی بس ہفتے میں 1 دن مقرر ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ سمجھو شاید یہ کوئی تنخواہ کا لی جاتا ہے، نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ، کسی سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں۔ جامع شفیع جاتا ہوں تو وہاں مولانا فضل الرحیم صاحب مکاتم العالیہ میں نے کہا آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرتے ہیں، میں کہہ رہا بس میرا وظیفہ آپ کی دعا ہی ہے، بس آپ دعا فرما دیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے سواری بھی دے رکھی ہے، یہ کوئی تیل کا بھی انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے، بس کیسے کرتے ہیں وہ یہ بس یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بس ان کا فضل ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی کرنا، اللہ اپنی رحمت سے بندوبست کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے اس کام میں لگیں صحیح، اس میں تو اللہ باقی ضرورتیں وہ پیچھے پیچھے آئیں گے آپ انشاءاللہ الحمدللہ، ہاں اللہ کر دیتے ہیں۔ باہر بھی جاتا ہوں تو کسی ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں کے لوگ اس اہل سروت ہیں، چلے وہ بعد بیان کے بعد کچھ وہ ہدیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر تمہیں انکار کر دیتا ہے، لیکن بعد کو مجبور کرتے کہ لے لیں۔ میں پھر وہیں جو قریب جو مدرسے ہیں دارالعلوم زکریا کوئی وہاں جمع کرایا، ان کا یہ مدرسے مستلب آپ دخل کریں آپ نے، میں بس اپنا بالکل یاد نہیں پڑتا کہ 1 روپے بھی لے کر آیا ہوں وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ ذات اوپر حمد، ہاں وہ اللہ کر دے الحمدللہ، سارے چلا رہا ہے سلسلہ الحمدللہ، حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس تھوڑا بہت وظیفہ یہاں میرا خیال یہاں کو تھوڑا سا وظیفہ ملتا ہے، وظیفہ اتنا ہے اس میں شہر میں خیال گاڑی کا آنے جانے کا جو لاہور کا خرچہ شاید وہ مشکل اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ اپنی رحمت سے سب ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اس کا کرم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں
ہمارے چوڑی والے بروز استاد، ان کے پاس ہیں ایک ہمارے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے ایجنسیوں کے ہے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی ادارے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں الحمدللہ۔ ایک صاحب استاذوں کے پاس وہ پوچھنے لگے کہ آپ کو مدرسہ کیسے چلتا ہے، آپ کو مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ فرمایا اللہ چلاتے ہیں، اللہ چلاتے ہیں۔ تو بس سوچتا ہوں کہ بس وہ درویشی اس کو وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اللہ چلاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ جاتے وقت اپنی جیب سے 5 روپے نکالے اور استاذوں کو دیے، فرمایا یہ مدرسے میں جمع فرما لیں۔ استاذوں کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ 5 روپے دو؟ اللہ نے دل میں ڈالا، تو میں بس ہمارا مدرسہ ایسے ہی چلتا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ آپ کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ۔ مدارس یہ سب جنت کے باغ ہے الحمدللہ۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ تمام مدارس الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ایک فوجی کرنل تھے، ان کے بچے حافظ سے اگر کہتے ہیں ہم آپس میں جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپس میں یہی کہتے ہیں جو ہمارا یہ ملک محفوظ ہے، فرمائے جو یہ بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی نیک صداؤں کی وجہ سے محفوظ ہے الحمدللہ۔ ہاں قرآن پاک حدیث الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ، بہرحال ہے اللہ کا بڑا انعام الحمدللہ۔ تمام مدارس جنت کے باغ ہیں، سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، الگ نہیں ان سے وغیرہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ سارا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان یا کرنا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ جو وقف کی زمین ہے یہ ہے وقف ہے، یہ ہے جو وقف کی زمین ہے۔ ویسے تو ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب نام لے کر وقف کر دی تو پھر وہ ہے اس کی ملکیت ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس لیے آپ وقف کی زمین کے آپ مالک نہیں ہوں گے۔ اگر اب مسجد کی زمین وقف ہے تب اس کے آپ مالک نہیں کہلائیں، بلکہ متولی نگران بن سکتے ہیں، محتمم بن سکتے ہیں، متولی بن سکتے ہیں، انتظام منتظم آپ بن سکتے ہیں، لیکن جو مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہ ہارون رشید نے دفعہ اپنی گھر والی سے کہا، زبیدہ سے کہا تو آپس میں گھر میں کوئی بات چیت ہوئی تو غصے میں کہہ دیا اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تجھے طلاق ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تجھے طلاق ہے۔ زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تھے نہیں کہ بالکل کوئی سلطنت سے باہر نکل جائے ایک دم، اس وقت یہ اونٹوں پر سفر ہی ہے، یہ سواری تو اب آئی ہیں۔ ہمارے پاس یہ تعلیم پڑھتے تھے یہاں پر، یہ تعلیم پڑھتے تھے یہاں پر جامعہ مدنی میں پڑھتے رہے، تو وہ فرمانے لگے میرے دارجان لاہور میں دوسرے آدمی تھے جن کے پاس کار تھی، صرف دوسرے آدمی تھے جن کے پاس کار تھی، اب تو کاروں کا تو ہجوم ہے نا۔ میرے والد صاحب میرے دارجان لاہور کے دوسرے آدمی تھے جن کے پاس کار تھی، یا کرنا یہ چیزیں آہستہ آہستہ اللہ نے تو بہرحال اب جو عام علماء سے پوچھا مسئلہ، فرمایا اب طلاقی ہوئی اور کیا ہوگا، سورج غروب ہونے سے پہلے تو نہیں جا سکتی ہے، یہ مجھے سلطنت سے کہاں جا سکتی باہر۔ بھائی بڑے حضرات بڑی ہوتے ہیں، یہ زمانہ تھا ہر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ قاضی القضات ہے، قاضی ہے، ویسے قاضی کا لفظ ویسے قاضی القضات ہے، ویسے تو
یا پر ضمہ ثقیل ہو گر جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ضمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ خلاف القانون موافق الاستعمال ہے۔ ہاں قاضی الحاجات، بعض الفاظ ایسے ہیں خلاف القانون موافق الاستعمال، جیسے محتمم کا لفظ ہے، ہمارے ہاں محتمم کا لفظ ہے، عربی میں تو محتمم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، عربی میں تو محتمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محتم کا معنی فکر مند یاد نا ہے نا، یہ محتمم کا لفظ یہ خلاف القانون اور موافق الاستعمال ہے۔ ویسے تو اہتم یہتم اہتماما فہو محتم، واہتم یہتم اہتماما فذاک محتم، یا رکھنا لم یہتم لم یہتم لم یہتمم، لم یہتم لم یہتم لم یہتمم، یہ ساری گردانیں یاد ہوں الحمدللہ بھائی، اللہ صرف کام آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق، ساری گردانیں یاد ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ خوب کوشش کی، محنت کی، خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ، صرف یعنی یہ جڑ ہے الحمدللہ۔ تو محتم کا لفظ یہ ہے خلاف رخ ہے، تو قاضی الحاجات میں کہ یا پر ضمہ ثقیل ہو تو گر جاتا ہے، لیکن ہم ضمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ لفظ خلاف القانون موافق الاستعمال ہے۔ ایسے مسجد اور مشرق، حالانکہ سجدہ یسجد کی یفعلو کے وزن پر سے ان کی ظرف تو اگر مضموم العین ہو یا مفعول العین ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گی، پڑھا ہے نا ظرف بڑا قاعدہ، لیکن مشرق مسجد مغرب ہاں پڑھ رہے ہیں اپنا، تو یہ بھی خلاف القانون موافق الاستعمال ہے۔ تو بہرحال یہ ہارون رشید اپنی گھر والی کو کہا کہ سورہ غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تجھے طلاق ہے لگے۔ اب عام علماء کہنے لگے بھائی اب طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ زمانہ تھا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، زبیدہ نے ان کے گھر میں پیغام بھیجا کہ مجھ سے ہارون رشید نے یہ کلمہ کہا، یہ جملہ کہا ہے، میں کیا کروں؟ بڑے بڑے بہت اونچے لوگ، اور میں کسی خادمہ کے ذریعے پیغام بھیجا ہو یا کسی حضرت نے پیغام بھیجا کہ زبیدہ سے کہو کہ انہیں شام کے وقت میں سورہ غروب ہونے سے پہلے میرے گھر میں آ جائیں۔ وہ گھر میں چلی گئی سورہ غروب پہلے، انہیں عصر کے قریب آس پاس میں وہ گھر میں چلی گئی، مسئلہ ہوتا ہے ایسا، وہاں گھر میں جا کر ٹھہر گئی۔ جب سورہ غروب ہونے کا وقت قریب آیا نا، سورہ غروب ہونے کا قریب وہ ہے، تو اپنے گھر میں کسی خادمہ کو کہا کہ یہ زبیدہ کو جو یہاں جو محلے کی مسجد ہے بس اس مسجد کے کونے میں جا کر بٹھا دیں ان کو، وہاں بٹھا بہرحال اذان کے بعد پھر ان کو واپس بلوا لیا، اور میں گھر چلے جاؤ، کوئی طلاق نہیں ہے آپ کو۔ وہ گھر گئی تو ہارون رشید نے کہا میں نے تو آپ کو یہ جملہ کہہ دیا تھا، آپ کو طلاق ہو گئی تو اب آپ کیسے گھر میں آئیں؟ کہنا مجھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ہے ابو یوسف نے بھیجا ہے مجھے، پر میں وہ کون ہوتے ہیں حلال کو حرام، یعنی حرام کو حلال کرنے والے، حرام کو حلال کرنے والے ہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیغام بھیجا، ان کو بلایا تو آپ نے کیسے کہ حرام چیز کو حلال کر دیا؟ میں نے حرام کو حلال نہیں کیا، آگے یہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ کو حرام کے ارتکاب سے بچایا ہے، نہیں ناپسند فرما کہ آپ نے ہی قسم اٹھائی دیں گے اگر آپ سورہ غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی مجھے طلاق ہے،
تو یہ زبیدہ سورہ غروب ہونے سے پہلے آگے نا، سورہ غروب ہونے سے پہلے یہ خدا کی سلطنت میں داخل ہو گئی، آپ کی سلطنت سے باہر نکل گئی اور خدا کی سلطنت میں داخل ہو گئی آگے نا، کیونکہ مسیح کی زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے، آگے ہیں اس پر ہم بندے اس کے مالک نہیں ہوتے ہم لوگ۔ یہ زبیدہ یہ سورہ غروب ہونے سے آپ کی قسم یہی تھی کہ سورہ غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نکلی تجھے طلاق ہے۔ یہ زبیدہ سورہ غروب ہونے سے پہلے آپ کی سلطنت سے نکل گئی اور خدا کی سلطنت میں داخل ہو گئی یار نا۔ مسیح کی زمین وقف کی زمین ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے مالک ہے۔ یہ بڑے حضرات انہیں کتنی اللہ نے گہری سمجھ ان کو عطا فرمائی الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا گہرا مسئلہ کا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، ایسی سمجھ ہے، ایسی گہری سمجھ ہے، وقاحت میں اتنی گہرائی آ کر تو جو وقف کی زمین ہے، وقف اوقاف ہے، وقف کی زمین، اس کا دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے، اس کے اللہ ہی مالک ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہوگا نہیں سراجی کے میرا آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہمارے نیک استاد میراث کا ضابطہ پڑھاتے تھے، اس کے شروع کے الفاظ یہ تھے کہ جو شخص انتقال کر جائے دار الفنا سے طرف دار البقاء کے، وہ دو حال سے خالی نہیں، اس کے پاس مال رہا ہوگا یا کہ نہیں، اس کے پاس مال رہا ہوگا یا کہ نہیں۔ اگر اس کے پاس مال رہا ہو تو سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا، سب سے پہلے اس کے مال سے اس سے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا پہلے۔ پھر اگر اس کے اوپر قرضہ ہو تو اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسرا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال کے تہائی حصے میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی، مال کے تہائی حصے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہر شاہ کی محمد صاحب فرمائے لگا نا، آج کل ایمرجنسی بھی دے آ رہے ہیں، ایمرجنسی بھی دے آ رہے ہیں، بالکل آپ دیکھ لیں ہمارے نیک صاحب مولانا صاحب رحمہ اللہ ہوتا ہے، پھر سو پڑھایا، سو آپ کو سب پڑھایا ہونا بھائی، اور شام کو جنازے کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، معاملات بھی صاف یاد ہیں۔ مجھے بھی پہلے ٹی وی کی تکلیف ہوئی کافی، 9 مہینے تک کو، اللہ کا شکر ہے کہ ان تکالیف کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسباب کی بھی توفیق عطا فرمائی، کافی سخت اثر رہا اس کا، ٹی وی کی تکلیف 9 مہینے، اس لیے ایک دن میں نہ بننے کے مسلسل دوائی کھائی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اور طبیعت میں بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، بس میں نے فون ہے اپنے تھوڑی بہت مدرسے کی چیزیں تھیں وہ سب بتلا دیا کہ بھائی یہ چیزیں یہاں پر کتابیں کچھ 2-3 کتابیں مدرسے کی تھی، 2-4 کتابیں تھیں کچھ وہاں مدنی میں تھیں، فون میں نے یہاں پہنچا دیا، جو مدرسے کی چیز ہے وہ مدرسے میں پہنچ جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، معاملہ نیک یا
اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ ان دنوں میں بیماری سخت تھی، مولانا افضل صاحب انہوں نے خواب میں دیکھا، میرے حرجہ میں شفیع شیخ رضی رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا، میرے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے خادم بیمار ہیں اور میں ہو پتہ نہیں بولتا ہوں، بیمار ہے تو آپ دعا کریں۔ نے خواب میں متسلی دی، میں نے گھبرایا نہیں، ابھی اللہ ان سے اور کام دیں گے، یہ ہوتا ہے کام۔ اللہ نے، اللہ کا شکر الحمدللہ، وہ مرحلہ بھی گزر گیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ پھر پیر سا ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ نے اس بیماری سے گرنے گزار دیا، مرحلے سے بائی پاس کا آپریشن ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہرحال موت اپنے وقت پر ہی آنی ہے، موت۔ ہمارے بھائی مولانا سجاد صاحب تشریف لائے دل میں ہیں، اب میری زندگی لکھی تھی تو ہارٹ اٹیک بالکل وہاں جا کر ہوا۔ مولانا سجاد صاحب ہمارے سیالکوٹ میں ایک ایم پی اے صاحب بیچارے نیک تھے، حالانکہ گاڑیاں ہسپتال سب کچھ موجود، لیکن ہارٹ اٹیک وہ اتنی نوبت نہیں آئی کہ بالکل ہسپتال ہی پہنچ سکے، اس کی انتقال ہو گیا۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، دنیا میں آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں۔ نانا موجود ہیں، نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، دادا موجود ہیں، پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ چیز اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال سب سے پہلے میت کے کفن دفن کا بندوبست، پھر اس کے بعد اور قرضہ ہے، قرضے کو اتاریں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر اس کے مال اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال کے تہائی حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر پھر مال کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ورثاء میں اگر نابالغ بچے ہوں یا رکھنا، ان کا وہ چاہے اجازت دے بھی دیں پھر بھی ان کی اجازت معتبر نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چوتھے نمبر پر پھر مال کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میرا بھائی بہنوں کا حق ہے نہ ادا کر دیا کریں، بڑا اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں اپنا۔ ہاں، تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رات میں اپنے چھوٹے بیٹے ہیں علی میں سونے سے پہلے کوئی چہل قدمی کر لیتا ہوں، کھانے کے بعد عام طور پر 1-2 بج جاتے ہیں۔ علی ہے نا، اچھا جزاک اللہ، اور بیٹے ہیں تو چھوٹے بیٹے کو میں ذرا سہارا لے اس کے سارے ذرا چہل قدمی کر رہا ہوں۔ دیکھو تو ایک بلی آئی، بلی بیچاری نے کوئی بات وہ سوراخوں میں منہ ڈال رہی آتا، تو مجھے علی کہنے لگا کہ بلی کو پیاس لگی ہے، میں نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ ان کے لیے، جلدی پانی لے کر آؤ، پانی پلاؤ ان کو۔ فوراً وہ گھر گئے اور جا کر پیالی میں پانی بھر کر لے آئے اور بلی کے سامنے رکھ دیا، اور واقعی اس کو وہ ساری جو پیالی کا سارا پانی پی لیا۔ میں کہا بیٹے آپ نے جنت کما لی، آپ نے الحمدللہ کہی۔ ہاں، یہ ہمارے مسلم مشرق کے بڑے بزرگ فرمانے لگے نا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔
اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں بخاری شریف میں بھی آنے پڑھا، اور بھی ایک گنہگار عورت پوری زندگی آگے نہیں آؤ وہ گناہوں میں گزری، لیکن ایک پیاسے کتے کو یعنی پانی پلایا، ایک پیاسے کتے کو اتنے خلوص سے پانی پلایا، بس وہی ان کی بخشی کا بہانہ بن گیا. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، یہ اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں وہاں چیچا ودنی میں تھا، چیچا ودنی میں وہاں پر ہمارے بابا جی 11 والے مشہور تھے، پھر مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں انہوں نے وہاں کچھ کھانے کا فرما رکھا تھا، آپ یہاں صبح ناشتے کے لیے آ جائیں. بس وہ سب دعا لینی ہوتی ہے. میں چلا گیا ہوں وہاں تو پھر واپس آ رہا مجھے رستے میں اور سواری میں بتلانے کہ یہاں چیچا وطنی میں ایک آدمی تھے، یعنی شہر کا ہر دوسرا آدمی ان کو برا بھلا کہتا تھا. پھر ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کو قبر میں دفن کیا گیا. تو بارش ہوئی، ان کی قبر بیٹھ گئی، تو گھر والے قبر ٹھیک کرنے کے لیے گئے، دیکھا تو اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. کیا معلوم ہے، ہم بس کوئی چلتے چلتے کوئی ایسی نیکی کر لیتے ہیں، ایسی خلوص سے نیکی کر جاتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہے. الحمدللہ بس دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان تو فرما دے. ہاں یہ ہے اس کا، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمایا. اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے والدین کا ادب و احترام، ان کی دعائیں لینی کوشش الحمدللہ، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے. علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے، برکت اور کر دیں گے. تو بہرحال ہے ایسا خیال رکھا جائے، ارادہ پورا ہو دل میں ہے. بہنیں ہیں نا، ان کا بھی حق ادا کیا جائے. بعض دفعہ کہتے ہیں وہ یہ جملہ میں نے خود سنا، یہ بہنوں کا حق ادا کر دیا، ہمارے گھر کیا لینے آئیں گے؟ بہنوں کا حق ادا کر دیا، یہ ہمارے گھر کیا لینے آئیں گے؟ بھائی بہنوں کا حق آپ دبا کر ان کو کھلائیں، یہ آپ کا کیا احسان ہے؟ بہنوں کی خدمت یہ ہے کہ ان کا ایک پائی پورا ادا کریں ہم، اور پھر گھر میں آئیں کو ان کی اپنی جیب سے حسب توفیق ان کی خدمت کریں. یہ ہے خدمت، یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ارادہ پورا ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کچھ عوارض کو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ چیز فروغ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر لیکن دل میں پورا ارادہ ہو کہ جیسے ہی اسباب بنیں گے ہم نے پورا ایک پائی ادا کرنا ہے ہر ایک کام. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بزرگ ہمارے خیریت سے ہیں، بڑی شکر فرمائی، بہت عنایت اپنے بزرگوں کے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اگر طلباء میں کچھ نصیحت فرما دیتے ہیں بہت اپنے ہمارے بزرگ ماشاء اللہ طلباء ہیں، یہ بھی پیاسے ہوتے ہیں نئے کلمات کے. یا وہی یہ مولانا سجاد صاحب کا معمول ہے، بزرگوں کا کچھ بات چیت فرمانے کا معمول ہے. یہ بزرگوں کی زیارت بھی سبق ہے ہمارے روح ہے. ہر طرح جاتی ہے نا. اس آپریشن کے بعد مجھے بھی کمزوری سی ایسی ہے. اللہ بڑی بہت اللہ ہمارے بزرگوں کی شفقت بڑی بہت اللہ تعالیٰ خوش ہے. بہت ماشاء اللہ، بہت اللہ تعالیٰ خوش ہے. بہت ماشاء اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے اخلاق کے مربی تھے، ان کی ظاہر و باطن کی اصلاح فرمانے والے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی کیا تھا
شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ لاہور مدرسہ جامعہ عبداللہ بن عمر میں تشریف لائے اور وہاں قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یغرکم من ضل اذا اہتدیتم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم کا بڑا اچھا ترجمہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، علیکم انفسکم کہ تم اپنی خبر لو، تم اپنی خبر لو. پھر فرمانے لگے صحابہ کرام کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ وہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے، اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے تو نتیجے میں ہدایت کا ایک چراغ روشن ہو جاتا ہے. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے. جو اپنی اصلاح کی فکر ہے نا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میرے حضرت فرمانے لگے کہ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. پہلے 4 شعبے ان میں تو اصلاح واض و نصیحت کے ذریعے اپنے بزرگوں کی دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہو جاتی ہے، لیکن اخلاقیات میں سنت اللہ یہی ہے کہ اس میں اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے شیخ کے سائے کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے. چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں اور ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت چلے جائیں. کتنی آسان ہے. فرمائے صحابہ کرام کی یعنی صحابہ کرام کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ وہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں. یعنی ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. ہماری زبانوں سے نیک بول نکلیں، پاکیزہ بول نکلیں. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے تو نتیجے میں ہدایت کا ایک چراغ روشن ہو جاتا ہے. اور چراغ کا اصول یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں چراغ کا اصول یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں. تو میں کتنے چراغ روشن ہو گئے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ قریب چراغ روشن ہو گئے الحمدللہ، جن کی روشنی سے پورے عالم کے قلوب منور ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں یہاں بھی آپ دیکھیں حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فآتانی، حضور نے مجھے عطا فرما دیا. پھر میں نے سوال کیا، حضور نے مجھے عطا فرما دیا، جو چیز مانگی عطا کر دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پیارے صحابہ کرام کے اخلاق کے مربی، آپ نے اپنی نبوت کی نورانی فراست سے پہچان لیا کہ میرے صحابی میں شاید کچھ تھوڑی بہت مال کی طمع ہے کچھ ہے. تو پھر ان کی اصلاح فرمائی. دیکھو اے حکیم، ان ھذا المال، یہ مال بڑا سرسبز ہے، میٹھا ہے. یہ بظاہر تو یہ لیکن فرمایا فمن اخذہ بسخاوت نفس، جو آدمی اس مال کو نفس کی سخاوت کے ساتھ لے تو اس کے لیے مال میں برکت عطا کر دی جاتی ہے. ومن اخذہ باشراف نفس، اور اگر اشراف نفس کے ساتھ لے، اشراف نفس کے ساتھ لے، اشراف اس میں طمع ہو. ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے محترم
بڑی ہستی تھی. فرمانے لگے میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا تو ہر کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتا. ادھر فرمانے لگے فرمایا ہر دفعہ ہدیہ نہ دیا کرو تاکہ کہیں میں اشراف میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کبھی کبھی ناغہ بھی کیا کرو اس میں. تو بڑے حضرات وکان کالذی فرمایا یہ آدمی یہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور شے نہیں ہوتا ہے. اور والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے نچلے ہاتھ سے. صحابہ حضور کی یہ بس مبارک یہ نصیحت ایسی نقش ہوئی کہ پھر پوری زندگی سوال نہیں کیا کسی سے. الحمد ہاں یہ دیکھ آپ دیکھ رہے سارا بچہ کسی کا کوئی سوال نہیں کیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. سوال کے بارے میں بھی ذرا ہمارے بزرگوں کے مختلف ہر فتح و رشیدیہ میں ہے جس کے پاس ایک دن کا یعنی پیشہ ور سائل ہوں ان کو جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور سائل ہیں ان کو دینا تو ٹھیک نہیں ہے. میں گجرا والے میں تھا، وہاں نے رمضان کے مہینے میں بعض لوگ اچھے بھلے کاروبار کرنے والے لیکن مانگنے کا پیشہ بنا رکھا کہ وہ بس وہ فیکٹری میں ہے، وہ رمضان کے مہینے میں وہ چکر لگاتے اور مانگتے رہے. یہ تو مناسب نہیں ہے. پیشہ ور سائل ہے جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ. میں نے بہت پہلے دفعہ اخبار میں ایک خبر پڑھی، یہاں یعنی اوکاڑے کی خبر لگی ہوئی تھی. تو اوکاڑے میں ایک فقیر نے اپنا اڈا دوسرے فقیر کو 50,000 روپے میں فروخت کیا. میں نے کہا بھائی یہ فقیر ہے کہ یہ وزیر ہے؟ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور ہیں ان کو دینا ٹھیک نہیں ہے. ہاں باقی راستے میں جو ہوتے ہیں اب ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اگر بس اپنا اطمینان دیکھ لیں، اگر اطمینان ہو یا گنجائش ہو، یہ جیسے ہوتا ہے کوئی بہان یعنی کوئی ٹوٹے پیسے ہوں تو چلو خدمت کر دیں، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر مدد کر لیں. بس لا تہین الفقیر مشہور ہے کہ فقیر کی اہانت نہ کریں. بس پھر جیسے یعنی ان سے جیسے کہتے ہیں ہم معاف کر دیں، یا جیسے کوئی اور ہیں یا میرے پاس گنجائش جو بھی مناسب انداز ہوں. مجھے شیخ الاسلام شیخ الاسلام حرم تقی عثمانی صاحب دام بقات ملالیہ اپنے والد گرامی حرم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں کہیں سواری کھڑی ہوئی، یعنی چوک کے اوپر یہاں اشارے پر کھڑی ہوئی تو کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ گیا. تو حرم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جیب سے کچھ نکال کر فقیر کو دینے لگے. شیخ الاسلام حرم مفتی عثمانی صاحب کہنے لگے ابا جی یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں. فرمانے لگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمانے اپنے بیٹے کو فرمانے لگے کہ ہم کون سے مستحق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں؟ ہم کون سے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ پاک بلا استحقاق عطا فرما رہے ہیں. چلو اگر ہم کسی غیر مستحق کو دے دیں تو کچھ یعنی بڑوں کا حسن ہے الحمدللہ. باقی ہاں کسی کے بارے میں واضح تو معلوم ہو کہ بھائی یہ پیشہ ور ہے پھر تو آپ ذرا اس میں احتیاط کر لیں. لیکن جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو وہاں پر رہی ہے کہ جس طرح رہے گا. اگر طبیعت میں اطمینان ہو کوئی خدمت کر سکتے ہیں کر دی جائے، جتنی حسب توفیق نہ ہو تو بس ہے اپنے مارک کر دیجیے.
لا تہین الفقیر، اس پر عمل کر رہے ہیں، فقیر کی احانت نہیں کرنی ہے. باپ پورا کر لیں. تبلیغ جماعت نوجوان ہے، تبلیغ جماعت میں مکر لگا رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں، میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ مگر بھائی ہم تو خلیفہ بنے بنائے ہیں. ہمارے جد امجد حضرت علیہ السلام خلیفہ تھے تو ہم بھی خلیفہ ہی ہیں. اللہ وہ خیر ان سے کچھ بھی کیا رہا. قرآن پاک میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جلالین میں خلیفہ کا معنی بڑا پیارا معنی کیا. سبحان اللہ. یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. جلالین میں یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. خلیفہ کا معنی ہے نائب، وہ میرا نائب ہوگا، یعنی زمین کے اندر میرے احکام کو نافذ کرنے میں نائب ہوگا. الحمدللہ خلیفہ کا معنی جو میرے حکموں کو نافذ کرے. میں ساتھیوں سے کر رہا تھا، اللہ تعالی توفیق سے میں کہ بھائی آپ کو چلو اگر بڑی سلطنت نہ ملے، بڑی حکومت نہ ملے، لیکن چھوٹی حکومت تو سب کے پاس ہی ہے. یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے ہمارا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بھی تو زمین کا حصہ ہے. چلو اگر بڑی زمین پر اگر حکومت نہ ملے تو 5-6 فٹ کا وجود یہ بھی تو زمین کا حصہ ہے. اس پر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کریں. الحمدللہ. اب آپ دیکھیں زبان سے سچ بولنا، اب اس کے لیے کون سی حکومت کی ضرورت ہے؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے اور اپنی اصلاح سے ہے. الحمدللہ. اس میں جو حکم ہم براہ راست خود اللہ تعالیٰ کے نافذ کر سکتے ہیں ان میں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اسی کو یہاں پر آپ دیکھیں حدیث میں بیان کیا گیا کہ تم میں کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی اور نگہبان ہے. وہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کے دائرۂ اختیار کے تحت جو کچھ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب یہاں فرمائیں فالامام، دیکھو فالامام رائن و مسئول. اب امام رائی ہے، امام حاکم جو رائی، اب ان کی سلطنت بڑی ہے، ان سے اپنی سلطنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ الرجل الرائن، اسی طرح آدمی ہے وہ اپنے گھر کے اندر گھر کا نگہبان ہے، اس سے اپنے گھر کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور والمرأۃ فی بیت زوجہا، اگر عورت جو ہے وہ اپنے خامن کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے گھر کی خدمت کے بارے میں، رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح خادم ہے، خادم وہ اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی وہ کوئی حکومت سے خالی رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب کو حکومت ملی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حدیث شریف ثابت ہوتا ہے ہر ایک آپ میں سے حاکم و نگہبان ہے. مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ بس بات وہی. صحابہ کرام کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ پہلے اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے، جب اپنی ذات سے آغاز کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی. جیسے حضرت فرما رہے تھے ہمارے گرو فرما رہے تھے کہ اپنی ذات سے الحمدللہ اصلاح کا آغاز، نیکی کا آغاز، الحمدللہ پھر آگے یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی. یعنی کہ ہمارے بھائی بیان کرتے تھے، وہ تھے بالکل یعنی ایک دیہاتی تھی، ہمارے بھائی تھے اور تولی جماعت کر، وہ فرماتے کہ جب بیان کرتے کہتے میرے کان تمہارے کان سے زیادہ قریب ہیں، میرے کان تمہارے کان سے زیادہ قریب ہیں. میں پہلے ہی اپنے آپ کو سنا رہا ہوں پھر آپ کو سنا رہا ہوں. جو باتیں ہم دوسروں کو کہیں وہ پہلے سب سے پہلے اپنے اندر بھی ہیں، اپنے نفس کے اندر بھی جھانکیں کہ اللہ مجھے بھی اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو بھائی ہیں سامنے والے ان کو بھی اللہ وہ پہلے سے عمل کر رہے ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے. الحمدللہ. دیکھو یہ حدیث شریف کا سبق ہے. میں یہ چلو بات صرف کرتا رہتا ہوں. یہ حدیث شریف کا سبق، دینی کتابوں کا سبق، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، پینے کی چیز ہے. یہ شربت ہے اندر داخل کرنے کی چیز ہے. مولانا سجاد صبر کیا یہ طلباء سے
یہ دینی کتابیں ہیں، حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھیں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ یہ سب کچھ آخر کے لیے اللہ، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں اللہ نے مجھے آخری سفر میں حج کی پوری سفر میں رفاقت عطا فرمائی، قدموں میں رہنے کی سعادت بخشی۔ اس سے پہلے ایک سفر میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب ایک مسفرہ میں رہائشی حرم کی مسفرہ میں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت بس اس وقت اکیلے کمرے میں تشریف فرما، میں قدموں میں جا کر بیٹھ گیا، کافی دیر خاموشی خاموش بیٹھے، پھر کافی دیر خاموشی کے بعد صرف ایک جملہ ارشاد فرمانے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمانے لگے کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھا رہا ہے۔ میں جب مرض الوفات میں خدمت میں حاضر ہوا، فرمانے لگے یہ جو میں نے ہر کو سنا رہا تھا، آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی، فرمائی یہ حدیث انما الاعمال بالنیات کا خلاصہ ہے، یہ پہلی حدیث ہے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اسی کا خلاصہ ہے۔ بس دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات اوپر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے۔ اپنے بزرگوں کی زیارت ہمارے لیے سعادت، الحمدللہ۔ ان بزرگوں کی آمد ان سے پورے مدرسے کے لیے، طلباء کے لیے یہ بسنے ہمارے لیے بسنے ہمارے ٹوٹی پھوٹے خیر کے سلسلوں کی روح ہے، الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہی ہے، الحمدللہ۔ ان کی زیارت کرنا بھی ثواب، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ بزرگوں کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔